رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں شکر گزار ہوں قوم سیٹ یونیورسٹی کی انتظامیہ کا۔ انہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ میں ایک خانہ نشین اور گوشہ گیر آدمی ہوں، لیکن موضوع اتنا جامع اور اتنا پرکشش ہے اور میرے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے انتظامیہ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو اپنی اہمیت اور اپنی وقت کے اعتبار سے آج کا موضوع ہے۔ اس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اس مہینے میں گفتگو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام کے متعلق، آپ کے ایک پیروکار کے متعلق کسی سعادت سے کم نہیں لگ رہا۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے باسیوں پر سب سے بڑی رحمت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ علامہ اقبال کا تذکرہ آئے گا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں؟ ویسے تو علامہ اقبال جہاں بھی بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کی، تو وہاں ایک مختلف علامہ اقبال ہوتا ہے۔ اس کے کلام کی تاثیر پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کیا عجیب و غریب ربائی لکھی علامہ اقبال نے۔ دران دریا کے اورا ساحلی نیست، وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، دلیل عاشقان غیر از دلی نیست، وہاں عاشقوں کا سہارا دل کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور مزید فرمایا تو فرمودی رہے بتا گرفتیم، چونکہ آپ نے حکم دیا تھا اس لیے ہم سفر حج پر روانہ ہوتے ہیں، وگرنہ جز تو مارا منزلی نیست، ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہماری منزل آپ ہی ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمیں کیا پتا اللہ کون ہے، ہمیں کیا پتا اللہ کتنے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کیا چیز ہے۔ ایک شخص آیا جس کی سچائی کی گواہی دی اس کے دشمنوں نے بھی، اور اس نے آ کے بتایا ایک اللہ ہے اور وہ آپ سے یہ تقاضے کر رہا ہے اور آپ کو اس نے اس دھرتی پر بھیجا ہے تو بعض وجوہات کی بنا پہ بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم مرہون منت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے، کہ ان کی وجہ سے ہم اللہ تک پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانی اور مکانی فاصلوں پر سلسلہ انبیاء ختم ہونے کے بعد اولیاء اتارے۔ ان اولیاء کے پاس وہی پیغام تھا جو اللہ کا پیغام تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا، وہی پیغام عام کرنے میں لگ گئے اولیاء کرام۔ یہی اولیاء کرام کے سلسلے میں جو ایک بڑا نام ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے مولانا جلال الدین محمد رومی کا۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ گزارشات ضروری ہیں۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ جو دور فتن ہے، یہ جو فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، یہ جو اضطراب اور بے چینی کا دور ہے، یہ جو دوڑ دھوپ کا دور ہے، یہ جو آگے بڑھ جانے اور کسی کو پچھاڑ دینے کا دور ہے،
یہ جو مقابلہ بازی کا دور ہے، یہ جو سازشوں کا دور ہے، اس دور میں ہمیں اپنی بنیادوں سے یا تو کاٹ دیا گیا یا ہم خود کٹ گئے بدقسمتی سے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ دونوں پہلو شامل ہیں، کوشش کر کے بھی کاٹا گیا ہمیں، اور ہم اپنی کوششوں سے یا اپنی کاہلی سے اس سے کٹتے چلے گئے۔ اس لیے یہ موضوع امپارٹنٹ ہے۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ دلائی عزیز نے، وہ یہ ہے کہ ہم تو بھول گئے اپنی بنیادوں کو، لیکن مغربی دنیا نے ظاہر ہے کہ اپنے خاص نظریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمارے ان ہیروز کا انتخاب کیا، ہمارے ان مفکرین کو چن لیا جن کا امکان تھا کہ یہ نوجوان نسل میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ان کو چننے کے بعد کیا کیا؟ مولانا رومی کو چنا، اپنی مرضی کا مولانا روم بنا لیا، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ان کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کے افکار کو وہ حصے منتخب کیے جو کسی طرح بھی مربوط نہیں ہیں ہماری جڑوں کے ساتھ۔ لہذا جو مغرب کا رومی ہے وہ رومی نہیں ہے جو ہمارا رومی ہے۔ مغرب نے مولانا شمس کی ملاقات کے حوالے سے، مولانا روم کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے مغرب نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو مغرب نے یہ کوشش کی کہ مولانا روم کو ایک لا مذہب انسان ثابت کیا جائے۔ وہ اس کے لیے ایگزیکٹ ورڈ لا مذہب تو استعمال نہیں کر سکے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی نوجوان نسل بدک سکتی تھی، لیکن اس کو انہوں نے پہنا دیا جی صلح کل ہے، اور مذاہب کے درمیان وہ تفرقہ بازی اور مذاہب کے درمیان جنگ نہیں چاہتے۔ شوگر کوٹڈ پلز کی صورت میں انہوں نے رومی ہمیں متعارف کروانا شروع کیا، چنانچہ ہماری نوجوان نسل نے مولانا روم سے جو آشنائی پیدا کی ہے وہ مغرب کے حوالے سے ہے۔ اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ 40 رولز آف لو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور وہاں سے پتہ چلا ہوگا کہ یہ رومی بھی کچھ چیز تھا، اور رومی کی یہ نظریات ہیں، وہ فکشن ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت جید جو ویسٹ کے یعنی پروفیسر نکلسن نے بھی جو مولانا روم پہ کام کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے مولانا رومی کو تقریباً مذہب اسلام سے الگ کر کے دیکھا ہے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سکیم ہے، قصور مغرب کا نہیں ہے، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ مولانا شمس کے حوالے سے وہ کوئی ہم جنس پرستی کی طرف لے جاتے ہیں بات کو، ہومو سیکشولیٹی کی طرف۔ آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ سارے سمجھدار اور میچور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے۔ اس نظریے کو رواج دینے کے لیے انہوں نے مولانا شمس اور مولانا روم کے درمیان جو کل 2-2.5 سالہ رفاقت ہے، اس کو عجیب و غریب رنگ دیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 10 سال سے ویسٹ میں جو کتاب یا جو موضوع سب سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے وہ مولانا روم ہے، لیکن مولانا روم کا اصل چہرہ وہ نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب میں کہوں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا،
جو ہم نہیں کر رہے، ہمیں لکھنا چاہیے تھا، نہیں ہم نے لکھا۔ اردو میں بہت کچھ لکھا گیا مولانا روم پہ، مولانا روم کے موضوع پہ اتنا کچھ لکھا گیا ہے اور اردو میں موجود ہے، لیکن اردو سے محبت کہاں سے لائیں؟ اردو سے ہمیں الگ کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا، ماں باپ نے کیا، جنہوں نے گھر میں بچے کے ساتھ پنجابی بولنا تو بہت دور کی بات ہے، پنجابی بولنا تو بالکل جہالت کی علامت قرار دیا گیا، انہوں نے اردو سکھائی بچے کو، اردو بولتے ہوئے بھی حجاب آیا، اور ہم بچوں کو انگریزی تعلیم کی طرف لے گئے، ہم ان سے بات ہی انگریزی میں کرتے ہیں۔ ہماری ماں ہمیں کہانیاں سناتی تھی، قصور ہم والدین کا ہے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہماری ماں ہمیں کہانیاں سناتی تھی، ہماری تربیت ہمارا چاچا، ہمارا ماما، ہمارا دادا کوئی بھی کرتا تھا۔ ہمارے بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ شاہ رخ خان اور وہ کیا اداکارہ ہیں، مجھے نام نہیں آتے، بھول گئے، لیکن بے شمار ہم تربیت ان پہ چھوڑ چکے ہیں۔ یا کارٹون ہماری بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو حرکتیں وہ کریں گے، جیسا ایکٹ کریں گے، جیسا ریئیکٹ کریں گے، بچے ویسا کریں گے۔ قصوروار ہم۔ اب ہمارا بچہ، ابھی سر سے بات ہو رہی تھی، مسٹر چپس، جب ہماری تعلیمات میں مسٹر چپس کو جتنی اہمیت دی گئی ہے، یہ سارے بونے ہیں، میں آپ سے بات کروں، یہ سارے بونے ہیں ہماری ادبی شخصیات کے مقابلے میں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو سکھ پہنچانے کے لیے، چونکہ امی جی نے خود موبائل پہ لگے رہنا ہے، ابو جی خود موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس دوران وہ نہیں چاہتے کہ بچہ ان کو ڈسٹرب کرے، لہٰذا وہ بچے کو بھی موبائل پکڑا دیتے ہیں، اس پہ بچہ اپنی تربیت حاصل کرتا رہتا ہے۔ دور ہو گئے ہم ان جڑوں سے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا روم نے کوئی نیا پیغام نہیں دیا، علامہ اقبال نے کوئی نیا پیغام نہیں دیا، یہ پیغام آیا ہے قرآن کریم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اسی پیغام کی شاخیں ہیں۔ ہمیں گالی بنا دیا گیا ہمارے لیے بنیاد پرست ہونا۔ کیا کوئی آدمی میتھمیٹکس کی تعلیم حاصل کر رہا ہو اور میتھس کی بنیادوں سے نہ واقف ہو یا ان کے ساتھ نہ چپکا ہوا ہو تو وہ میتھس میں آگے جا سکتا ہے؟ کسی بھی دوسرے مضمون میں اگر آپ اسلام کی جڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ بنیاد پرست ہو گئے ہیں۔ ہاں، بنیاد پرست ہونا اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادوں سے واقف ہیں۔ اب کسی بھی شخص کا امپیکٹ فیکٹر ہے، جو میرے یہاں عزیز کولیگ تشریف رکھتے ہیں، ہمیں یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے لوگوں کو اب آگے اندازہ ہوا ہے کہ امپیکٹ فیکٹر کیا چیز ہوتی ہے۔ امپیکٹ فیکٹر کا فلاں آپ نے مضمون لکھ دیا ہے، اس کا امپیکٹ فیکٹر کیا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے آدمی تھے، ان کا امپیکٹ فیکٹر کائنات میں سب سے بڑا ہے، آج تک چل رہا ہے، چلتا رہے گا جب تک کائنات چلے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو میں نے بات کی اولیاء کی، مولانا روم کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ اس کا امپیکٹ فیکٹر بڑا ہے، اس کا دائرہ اثر بڑا ہے، وہ
اپنی زبانی سرحدوں سے، اپنی لسانی سرحدوں سے، اپنی زمینی سرحدوں سے باہر نکل گیا ہے۔ وہ موت اور زندگی کے اس تصور سے آگے نکل گیا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی مرا نہیں ہے۔ اس کے اثرات آج بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، مولانا روم کا امپیکٹ فیکٹر بہت بڑا ہے، ہمیں کیسے اندازہ ہو؟ میرے کہہ دینے پہ تو بات کوئی اتنی مستند نہیں ہو جاتی، آپ کیوں یقین کر لیں گے کہ مولانا رومی کا امپیکٹ فیکٹر بہت بڑا ہے؟ آپ لوگ علامہ اقبال کو تو جانتے ہیں، اگرچہ علامہ اقبال کے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی یہ کی گئی، شعوری یا لاشعوری طور پر علامہ اقبال کو ایک مشکل شاعر قرار دے کے ہم نے دور کر دیا اپنے بچوں کو۔ یہ بہت مشکل ہے جی، اس کی زبان بہت مشکل ہے، لیکن اقبال ہمارا قومی شاعر ہے، اقبال کو ہم بہت بڑا مفکر مانتے ہیں، اور اقبال مولانا روم کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ علامہ اقبال مولانا روم کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ علامہ اقبال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے مولانا روم کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ حکیم محمد حسین عرشی کے نام اپنے آخری ایام کی ایک خط میں لکھتے ہیں علامہ اقبال کہ اب میرے سرانے صرف 2 کتابیں ہیں، ایک قرآن کریم اور ایک مثنوی مانوی یا مثنوی مولانا روم۔ اقبال جیسا بڑا دماغ یہ کہتا ہے کہ میری سوچ مولانا روم کی سوچ کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ علامہ اقبال پیر روم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور علامہ اقبال جیسا آدمی، علامہ اقبال نے کہا، عجیب و غریب ہے، میں جب یہ بات کرنے لگتا ہوں تو میرے وجود میں جرجری آ جاتی ہے۔ اس کو فیل کیجئے گا آپ بچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت، جو عقیدت، جو جانثاری ہمارے دلوں میں ہے، وہ ہے۔ علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی مثنوی میں انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، براہ راست مخاطب کر کے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن کے علاوہ کوئی بات کی ہے تو میں شعر کوٹ کرتا ہوں، روزے محشر خار و رسوا کن مرا، اور بے نصیب از بوسہ پا کن مرا۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کوئی بات ہوئی ہے تو قیامت والے دن مجھے اپنے قدموں کے بوسے سے محروم کر دیجئے گا اور مجھے ذلیل و خوار کیجئے گا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کا وہ عالم تھا، محبت کی وہ کیفیت تھی، اور اپنے گفتار پر اتنا قابو تھا کہ انہیں پتا تھا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ایسا آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ روئے خود بے نمود پیر حق سرشت، اس حقیقت پسند، اس الہی خصوصیات رکھنے والے بزرگ نے اپنا چہرہ دکھایا، اور اگلی بات کیا کی؟ پیر خود بے نمود، روئے خود بے نمود پیر حق سرشت، ان کے بے زبان پہلوی قرآن نوشت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں
کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے فارسی زبان میں قرآن کریم لکھا ہے۔ اتنا سچا آدمی اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سچ کہہ رہا ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے، جتنا بھی ہوگا اس کے بعد آپ اشارہ کر دیجیے گا۔ میں کوئی زیادہ اس چکر میں آپ کو کیا اس سے لگے کہ 1207 میں پیدا ہوئے تھے کہ 1203 میں پیدا ہوئے تھے یا 1401 میں پیدا ہوئے تھے، بات تو میسج کی ہے نا۔ انہوں نے اتنی تکلیف کیوں کی، انہوں نے اتنا تردد کیوں کیا، انہوں نے آپ کے لیے یہ جو ایک محفل، حکمت کیا ہے؟ زیادہ تر میری باتیں اس لیے اس طرف جا رہی ہیں، لیکن خیر ہم مولانا روم کی طرف آتے ہیں۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ آپ میں سے جتنے لوگ بھی لٹریری ہیں، آپ میں سے جتنے لوگوں کو بھی کتابوں سے کوئی شغف ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو کتابیں پڑھتے دیکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے گھر میں تعلیمی ماحول دیکھا ہے۔ تو یہ جو مولانا روم ہے، یہ کوئی ایم اے مولانا روم نہیں بن گیا۔ ان کے والد گرامی بلخ میں رہائش پذیر تھے۔ بلخ جو آج کل افغانستان میں ہے اور گریٹر خراسان کا حصہ تھا اس وقت، اور بلخ میں ان کی حیثیت ایک بہت بڑے جاہ و جلال والے، ایک بہت پاکیزہ صفت مرشد اور ایک عالم کی تھی۔ کوئی علم ایسا نہیں تھا اس وقت کا رائج علم جس میں انہیں تبحر حاصل نہ ہو۔ مولانا روم کے والد بہاؤالدین ولد، علم منطق ہو، علم فقہ ہو، علم حدیث ہو، الجبرا ہو، ان سب علوم پہ ان کو عبور حاصل تھا، اور پورے خراسان سے اور خراسان کے قرب و جوار سے ان کے پاس فتویٰ نویسی کے لیے لوگ آتے تھے، فتویٰ لینے کے لیے آتے تھے۔ آپ کے دماغ میں آیا ہوگا کہ یہ کون سا کمال ہے، ہم جو فتویٰ چاہیں اس وقت اٹھیں اور کسی مولوی سے لے لیں۔ یہی حال ہو گیا ہے نا آج کل۔ لیکن اس وقت فتویٰ نویس کا مطلب تھا قاضی القضات، چیف جسٹس ٹائپ عہدہ تھا، اور یہ سرکاری عہدہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف عوام الناس بلکہ بادشاہ وقت کو بھی آپ کی دیانت اور آپ کے علم پر بھروسہ تھا۔ بہت مقبول تھے، تمام وزراء اور امراء اور بادشاہ آپ کے عقیدت مندوں میں تھے، اور سازشی بھی ہوتے ہیں، سڑنے والے، میرے جیسے جن کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے وہ بڑے علم والے کو دیکھ کے سڑتے رہتے ہیں، کولیگز میں ہم میں اکثر ہوتا ہے۔ تو سڑنے والے لوگ بھی وہیں تھے۔ جب بہت زیادہ شہرت پھیل گئی اور ہر وقت آپ کے گرد ہزاروں کا مجمع لگا رہتا تھا اور لوگ ان کی بات مانتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، تو وہ جو سازشی تھے وہ آہستہ آہستہ لگے ہوئے تھے، درباری سازشی، کہ جی حضور بادشاہ سلامت، آپ کی کیا حکمرانی ہے، حکمرانی تو بہاؤالدین کی ہے۔ یہ تذکرہ بار بار۔ اب بادشاہ ایک دن، عقیدت مند تو پہلے ہی تھا، حاضری کے لیے پیش ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہاں تو انسانوں کا جمع غفیر ہے، بہت زیادہ لوگ جمع ہیں۔ تو بادشاہ کو بھی ذرا سا فیل ہوا کہ یار ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بادشاہی تو یہ ہے۔ چنانچہ صاف صاف انہیں نہیں کہہ سکتا تھا،
لیکن طریقے سے اس کو اس کے مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ واپس جا کے نا جو خزانے کی چابیاں ہیں وہ بھجوا دیں اپنی طرف سے، اور کہیں یہ پیغام پہنچوائیں کہ حضور باقی تو ہر چیز پہ بادشاہت آپ کی ہے، یہ ہمارے پاس تو صرف خزانے کی چابیاں ہیں، یہ بھی آپ رکھ لیں، تو نہ بے ادبی ہوگی اور کام بھی نکل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں کے جا کے جب یہ سب کہا تو بات سمجھ گئے بہاؤالدین، اور انہوں نے میسنجر کو یہ کہلوا بھیجا کہ جمعے کو انشاءاللہ آپ کے شہر سے کوچ کر جائیں گے۔ خطبہ جمعہ دیتے تھے، فتویٰ نویسی کرتے تھے، عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا تھا، بہت باوقار اور جلالی بزرگ تھے۔ پرانے زمانوں میں علماء کا ایک خاص طرح کا لباس ہوتا تھا جس کو لباس فاخرہ کہتے ہیں، وہ دوسروں سے برتر اور ممتاز کرتا تھا۔ چنانچہ اس ساری سلطنت کو ایک دم چھوڑا، خطبہ جمعہ دینے کے بعد بلخ سے نکل گئے۔ بلخ سے جب نکلے ہیں تو اس وقت مولانا روم کی عمر کچھ 6 سال تھی۔ اس وقت مولانا روم کی عمر 6 سال تھی۔ نیشا پور میں پہنچے۔ نیشا پور میں دیگر بزرگوں کو میں چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بہت بڑے بزرگ اور صوفی شاعر عطار نیشا پوری کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہو۔ تصوف میں پہلی علامتی مثنوی لکھنے والے آدمی ہیں، منطق الطیر ان کی مثنوی کا نام ہے، پرندوں کی بولی۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شیخ بہاؤالدین ولد یعنی مولانا رومی کے والد ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے مولانا روم کو 6 سال کی عمر میں ہی دیکھا تو انہوں نے دعا دی، اور دعا دینے کے بعد ان کی ایک کتاب ہے اسرار نامہ، یہ بھی تصوف کی کتاب ہے۔ اسرار نامہ پیش کی۔ اس زمانے میں پرنٹڈ کتابیں نہیں ہوتی تھیں، ہاتھوں سے لکھ کے رکھی ہوتی تھیں، کہیں کوئی ایک نسخہ ہے کہیں کوئی دوسرا، تو کتاب کی بہت اہمیت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اپنا نسخہ مولانا روم کی خدمت میں پیش کیا۔ یعنی ایک طرف اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا صوفی بزرگ شاعر، اس نے دیکھ لیا کہ بچے میں کوئی جوہر ہے، انہوں نے اپنی کتاب اسرار نامہ پیش کی، اور اسرار نامہ کے اثرات بعد میں مولانا روم کی شاعری میں اور آپ کی نثر میں بہت نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی 3-4 لوگ ہیں جنہیں آپ رومی ساز کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے مولانا روم کو بنایا۔ ان میں آپ کے والد گرامی، اور ایک اور نام ہے شیخ برہان الدین محقق، یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، مولانا روم کے سلطان بلد کے مرید تھے، یعنی مولانا روم کے والد صاحب کے مرید تھے، برہان الدین محقق۔ یہ بغداد سے آپ کے ساتھ ہی چلے، کوئی 300 کے قریب اور لوگ بھی تھے۔ نیشا پور گئے، نیشا پور سے پھر بغداد گئے، بغداد سے دمشق گئے، دمشق سے حج کے سفر پہ نکل گئے، حج کیا۔ حج کے بعد ایک پنڈ ہے چھوٹا سا، اس زمانے میں تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہوگا، ترکی میں کونیا کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لارند یا لارندے، وہاں جا کے انہوں نے اقامت اختیار کی۔ وہاں اقامت اختیار کرنے کے بعد
ان کی والدہ کا انتقال وہیں ہوا، والدہ بھی حیات تھے، وہیں مولانا روم کی شادی ہوئی، شادی میں آپ کی عمر 25 سال تھی۔ آپ دیکھیں کہ کس شان کے اور کس طرح کے بزرگ تھے جن کے ساتھ ساتھ مولانا روم کی عمر گزر رہی ہے۔ کونیا کے بادشاہ نے پیغام بھجوایا کہ آپ لارند کو چھوڑیں اور آپ کونیا تشریف لے آئیں۔ کونیا دارالخلافہ تھا اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ بادشاہ سلامت شراب پیتے اور چنگ بجاتے ہیں، سٹرنگز، تاروں والا ساز وہ بجاتے ہیں، لہذا میں نے نہیں آنا۔ آپ دیکھیں کہ مغرب کیا تصور پیش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں مولانا روم کا ذہن میں آتے ہی ہمارے پاس کیا تصور آتا ہے، کچھ رقص کرتے ہوئے لوگ، اور دیٹس اٹ۔ اور مغربی محققین نے مولانا روم کے شراب کو اصل والی شراب کے طور پہ پیش کیا، کبھی اسے شراب معرفت نہیں سمجھا۔ بالکل اسی طرح موسیقی کو ماس موسیقی اور پارٹیز کا جو کلچر ہے وہ پیش کیا۔ بہرحال مولانا روم کے والد نے انکار کیا کہ یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں کونیا میں نہیں آ سکتا۔ کونیا کے بادشاہ نے واپس پیغام بھجوایا کہ حضور آپ تشریف لائیں، میں یہ دونوں چیزیں ترک کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ ترک کر چکے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ جب ترک کر چکے اس نے بتایا، پھر آپ کونیا میں چلے گئے۔ بادشاہ نے ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کر کے دیا، ایک بہت بڑی مسجد بنوائی۔ وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے جو مولانا روم کی زندگی یا ان کے تذکرے کی تکمیل نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ کہتے ہیں سے مراد یوں نہیں ہے جیسے آواز آندھی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس دور کے جتنے تذکرے موجود ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے کہ مولانا روم وہاں چونکہ مسجد میں درس دیتے تھے، عالم آدمی تھے اور پابند شریعت تھے، بلکہ شریعت کی پابندی میں غلو کا مظاہرہ کرتے تھے، ایکسیسو عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور درس و تدریس میں سارا دن مشغول رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ایک کیچڑ میں لت پت جوتوں والا، لمبی بڑی ہوئی الجھی ہوئی داڑھی والا شخص جس نے سر پہ گندی مندی پگڑی پہنی ہوئی ہے، وہ آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ مولانا نے درس جاری رکھا۔ اس زمانے میں اور آج بھی مدارس میں یہ رواج ہے کہ استاد کے پاس حوالے کے لیے کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ آ کے بیٹھ گیا، مولانا نے گفتگو جاری رکھی، اس نے اچانک ٹوکا اور اس نے کوئی سوال کیا۔ اس نے کہا جی یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مولانا نے کہا بھائی ان باتوں کی آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ اس نے کہا اچھا، چپ کر گیا۔ کچھ 2-4 منٹ بعد وہ اٹھا اور اس نے وہ کتابیں اٹھائیں اور ہاؤس کے اندر پھینک دیں۔ کتابیں ظاہر ہے کہ وہ پرنٹڈ نہیں تھیں اور ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں، اور اس نے پانی میں پھینک دی۔ تو مولانا ایک دم جھنجھلائے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا اچھا۔ اس نے بیچ میں سے کتابیں نکال کے باہر رکھ دیں اور انہیں چھنڈ کے سامنے رکھا تو وہ بالکل خشک تھیں۔ مولانا نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ مولانا، اس کو کہتے ہیں تولد دیگر، نیا جنم، ری برتھ کا تصور۔ یہاں سے ایک نیا مولانا پیدا ہوتا ہے۔ وہ آنے والا شخص شمس تبریز تھا۔
یہ روایات بھی ہیں کہ یہ شمس تبریز، اس کو عرف عام میں شمس پرندہ بھی کہتے تھے، چونکہ گھومتے رہتے تھے ادھر 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 سے ادھر۔ ایک نظر وہ جو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ ایک نگاہ پڑی مولانا کے ساتھ، ایک سوال جواب ہوا اور مولانا بالکل ایک مختلف آدمی بن گئے۔ اگلے دن سے وہ درس پہ نہیں گئے، اگلے دن سے انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، اگلے دن سے انہوں نے خطبہ جمعہ والی ایکٹیویٹیز ترک کر دی، اور بس شمس کے ساتھ نشست اور شمس کے ساتھ گفتگو۔ مولانا شمس، جس کے بارے میں انہوں نے شعر پڑھا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی مولانا روم بن نہیں سکا تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک اس نے شمس تبریزی کی غلامی اختیار نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اٹھ کے ہر اہرے گہرے کی غلامی اختیار کریں، وہ اور زمانے تھے، آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس اساتذہ ہیں، آپ کے پاس دماغ ہے، اور یہ ویسے بھی عطا ہے، ہر ایک کو اللہ تبدیل نہیں کرتا، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا، مولانا کو یہ نصیب ہوا۔ خیر، یہ مولانا شمس کے ساتھ واقعہ ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا، ایک آدمی علاقے کا پیر ہے، اتنا معزز انسان ہے، خطبہ جمعہ دیتا ہے، درس دیتا ہے، وہ یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور ایک آدمی کے ساتھ گھس کے بیٹھا رہتا ہے۔ تو مریدوں میں ایک ریئیکشن پیدا ہوا، اور مریدوں نے کافی تنگ کیا شمس کو، اور شمس غائب ہو گئے، وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں چونکہ لمبی بات کا کیا فائدہ۔ وہ وہاں سے نکل گئے، غائب ہو گئے، پتہ چلا دمشق چلے گئے، مولانا نے اپنے بیٹے کو پیچھے روانہ کیا، وہ منت ترلے کر کے مولانا کو واپس لائے۔ مولانا واپس آئے تو اپنی بیٹی کا عقد کیا اس کے ساتھ، اور وہ وہاں رہنے لگے، لیکن لوگوں کو ایک دفعہ پھر تب چڑھنے لگی کہ یہ تو پھر بیکار ہو گیا۔ کہتے ہیں بعض تذکروں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مولانا روم کے جو دوسرے صاحبزادے تھے، انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اکثر کا خیال ہے کہ وہ غائب ہو گئے تھے اور پھر کہیں وفات پا گئے۔ ان کا ایک کونیا میں موجود ہے، ایک تبریز میں موجود ہے۔ اب ان کی غیابت کے بعد ایک اور آدمی ہے صلاح الدین زرکوب، جنہوں نے بہت زیادہ امپارٹنٹ رول کیا مولانا کی زندگی میں، اور ایک ہے حسام الدین چلبی۔ حسام الدین چلبی ایسے آدمی ہیں جنہوں نے فرمائش کی مولانا سے کہ وہ ایک کتاب لکھیں مثنوی کی طرز پر۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا نے اپنے والد کی وفات کے بعد اور شمس کی غیابت کے بعد اپنی اولاد سے اگرچہ بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن اپنی اولاد میں کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ چلبی کو اپنا جانشین مقرر کیا اور زرکوب کو مقرر کیا، اور اس کے بعد مولانا کی کچھ عرصہ کی شاعری ایسی ہے جس میں وجد ہے، سرور ہے، کیفیت ہے، جس میں عشق کی عام طور پہ آپ بات کرتے ہیں، تصور عشق خود سے یا خدا سے، وہی وہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا، وہی تصور جو علامہ اقبال مثنوی میں خودی اور بے خودی میں پیش کرتے ہیں، وہی تصور ہے، وہیں سے چلتا آ رہا ہے یہ عشق۔ مولانا روم کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا عشق کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا ان نہ عشق استن کے در مردم بود، ان خمار از خوردن گندم بود۔ یہ جو چیز آج کل بہت رائج ہے، میں نہیں کہہ رہا، مولانا نے کہا، اور اس زمانے کی بات کی ہے، ہمارے زمانے کی تھوڑی کی ہے۔ یہ جو آج کل عشق و عشقی چل رہی ہے، مولانا کہتے ہیں یہ عشق نہیں ہے، یہ گندم کھانے کا خمار ہے، گندم کھانے کی مستی ہے۔
یہ کوئی عشق وشق نہیں ہے. تو مولانا کا جو تصور عشق ہے وہ آسمانی تصور عشق ہے، ذاتی تصور عشق ہے. آپ اپنی ذات کو پہچانیں گے تو آپ آگے بڑھ کر اس بات کو پہچانیں گے کہ آپ میں کیا کیا صلاحیت ہے، آپ کا دائرہ اختیار اور دائرہ کار کتنا ہو سکتا ہے، اور آپ کے پیدا کرنے والے کی آپ سے کیا کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں. مولانا کی ایک کتاب ہے، شکریہ، میں سمجھتا ہوں، میں کیونکہ ٹیچر ہوں مجھے پتہ ہے، بس تھوڑی سی بات. ایک مولانا کی کتاب نثر کی کتاب ہے، اس کا نام ہے سبع مجالس. یہ مولانا کے اس دور کی کتاب ہے، نثری کتاب ہے، اور اس دور کی کتاب ہے جس دور میں وہ خطبے دیا کرتے تھے. تو یہ خطبوں پہ مشتمل کتاب ہے. اس کے تراجم اردو میں بھی ہو چکے ہیں، انگریزی میں بھی ہو چکے ہیں. دوسری کتاب آپ کی، اس کا نام ہے مکتوبات. یہ جو مکتوبات ہیں یہ خطوط ہیں، مولانا کے خط ہیں، چٹے ہیں مختلف جو لوگوں نے جمع کی ہیں. کوئی خط ایسا نہیں ہے اس میں موجود 75 خطوط میں جو کسی کی سفارش کے لیے، کسی کو کچھ دلوانے کے لیے کسی بادشاہ کو نہ لکھا گیا. اس کے بعد مولانا کی شورۂ آفاق کتاب دیوان شمس ہے. کائنات میں ایسا کوئی اور مثال نہیں ہے جہاں ایک آدمی اپنے 75,000 اشعار پر مشتمل کتاب، اس میں اپنا نام ہی نہ ہو. اس کتاب کا نام ہے دیوان شمس. غزلیات ہے ساری، اور ایسی ایسی غزل ہے کہ سبحان اللہ، ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے انسان پہ. اس پر بہت کام ہوا پوری دنیا میں، اور وہ چونکہ کیفیت کی شاعری ہے اس لیے اس کو انٹرپریٹ مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اس کی تشریحات میں جاتے ہوئے. اور سب سے آخر میں جو مولانا کی کتاب ہے وہ ہے مثنوی مانوی اسے کہتے ہیں. اب مولانا کا ایک اور بھی کمال ہے، پڑھے لکھے حلقوں میں جہاں بھی بات کی جائے گی کہ مولانا نے یوں کہا ہے، مولانا نے یہ فرمایا ہے، مولوی نے کہا ہے، تو مولوی اور مولانا تو کروڑوں ہیں، لیکن پڑھے لکھے حلقوں میں جہاں بھی بات ہوگی کہ مولوی نے یوں کہا ہے تو اس کا مطلب مولانا روم ہو. مغرب میں رومی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ہمارے یہاں مولانا روم وغیرہ وغیرہ. اچھا، میں مثنوی کی بات کر رہا تھا. مثنوی ایک ایسی عجیب و غریب کتاب ہے، جس طرح علامہ اقبال کی مثنوی ہے نا اسرار و رموز، جو علامہ اقبال کے تمام افکار کا نچوڑ ہے، اسی طرح مثنوی مولانا روم ان کے افکار کا نچوڑ ہے. اس کو قرآن ثانی کہا گیا ہے کیونکہ اخلاقیات اور تصوف اور قرآن کے مختلف چیزوں کی انٹرپریٹیشنز اس میں شامل ہے. تقریباً 120 یا 21 تو اس میں آیات ہیں جو کوٹ کی ہیں. اس کو تصوف کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کتاب سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ اور کچھ کریں یا نہ کریں، کم از کم نیٹ سے ہمارا مرشد اللہ تعالیٰ سلامت رکھے نیٹ کو، اس سے یہ مثنوی مولانا روم تو دیکھیں، اس کا ترجمہ ہوا ہے، منظوم ترجمہ بھی ہوا ہے اردو میں، نثر میں بھی ہے. قاضی سجاد حسین کا ترجمہ سب سے آسان اور سب سے زود اثر ہے. آپ سب لوگ دیکھیے گا. میری خواہش ہے کہ جس طرح آپ کے اساتذہ نے، آپ کی انتظامیہ نے کوشش کی کہ آپ کو اپنی اقدار کے ساتھ ملائیں، آپ کو تھوڑا پیچھے کی جھلک دکھائیں، مہربانی کر کے کم از کم دیکھ تو لیں. اس کے بعد متاثر ہونا کسی سے، کسی کی پیروی کرنا، ہم آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے، لیکن دونوں فریقوں کو دیکھ لیں. اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ کا بابا بڑا ہے یا ان کا بابا بڑا ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बड़ी